حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زمام بن مسعلبۃ اخا بنی سعد بن بکر لما اسلم سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرائض الاسلام من الصلاة وغیرها فعد علیہ الصلوات الخمس ولم يزد علیہن ثم الزکاة ثم صیام رمضان ثم حج البیت ثم عالم ما حرم اللہ علیہ فلما فرغ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله وسافعل ما امرتني به لا ازيد ولا انقص قال ثم ولى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يصدق ذو العقیصتین يدخل الجنہ رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں. زمام ابن ثعلبہ ایمان لائے، ایک صحابی ہیں، تو آئے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے فرائض بتا دیجئے، جیسے نماز وغیرہ ہے من الصلاۃ وغیرہ ہے، تو آپ نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز ہیں. فعد علیہ الصلوات الخمس، یہ 5 وقت کی نماز ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ تمہیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، اگر صاحب استطاعت ہو تو حج بھی کرنا ہے، اور رمضان کے روزے سال بھر میں رکھنے. پھر یہ بتایا کہ حلال کیا اور حرام کیا، اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا حرام کیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا کافی ہے، رمضان کے روزے رکھ لینا کافی ہے. ثم عالم ما حرم اللہ علیہ، کانٹا واٹا مار لو چل جاتا ہے، نماز پڑھتے رہو. ثم عالم ما حرم اللہ علیہ، اللہ نے کیا حرام کر دیا ہے وہ بھی بتایا، بتلا دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام. آپ نے جب بات ختم کی فلما فرغ قال، میں بڑا ایک باریک استدلال کرنا چاہتا ہوں. فلما فرغ قال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر، یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو کہنے کے بعد آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد انک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول ہے. شہادت کا اقرار ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کلمتین، یہ کلمے کی شہادتین کے مقتضیات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، یہ کلمہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے بتا دیا گیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول ہے. وَسَأَفْعَلُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، یہ سین جب لگتا ہے عربی میں تو سب کو معلوم ہے کیا مفہوم دیتا ہے. اب آج سے مستقبل میں ہر قدم پر میں آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کروں گا، جو آپ حکم دیں گے میں مانوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عین تقاضا یہ ہے کہ نبی جو بولے چپ چاپ مانتے جاؤ، ہر ایک بات میں منڈی ہلاتے جاؤ، مانتے جاؤ. وَسَأَفْعَلُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، اب آج سے آپ جو کچھ بھی حکم فرمائیں گے میں کروں گا. اب کرنا بھی کیا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا آگے فرما دیا گیا کروں گا کیسے، لا ازید ولا انقص، نہ تو زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. دیکھیے زیادت عین نقص کی ضد ہے، نہ آپ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. ایک گلاس پانی ہے، اگر یہ مکمل بھرا ہوا ہے تو ایک بوند بھی ڈالیں گے باہر نکل جائے گا، اور اگر وہ وہاں رہے گا اس کا مطلب ایک بوند کی جگہ خالی تھی، نقص تھا اس کے اندر، کمپلیٹ نہیں تھا وہ. تو یہ ہے اکملتو کا مطلب، اکملت. ابن ماجشون کا ایک قول شاطبی کہہ لیتے، سام ہر عالم کو پڑھنا چاہیے، پڑھتے بھی ہیں، بہت پیاری کتاب ہے، بہت لاجواب بک ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ ابن ماجشون کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، میں پڑھ دیتا ہوں. قال ابن الماجشون سمعت مالک رحمہ اللہ یقول من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. امام شاطبی رحمہ اللہ اعتصام کے اندر یہ قول لائے. امام مالک ابن ماجشون کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی یراہا حسنتن، اور اس بدعت کو کہتا ہے کہ یہ اچھی ہے، بدعت حسنہ ہے، یراہا حسنتن، اس کو کہتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے،
تو زعما اس کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام جو اللہ نے آپ کو دیا تھا اس کے پہنچانے میں خیانت کی، نعوذ باللہ، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. اور اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا مطلب اب دو گروہ ہو گئے. ایک تو یعتقدون لا یعتقدون کمال الدین، اعتقاد ہی نہیں رکھتا کہ دین مکمل ہے، اور ایک گروہ ہے کہ وہ اعتقاد تو رکھتا ہے کمال دین کا، مگر کمال دین کے جو مقتضیات ہیں، کمال دین کے جو تقاضے انہیں پورا نہیں کرتا. یہ اہل الاہوا اور اہل البدع ہیں. تو یہ بدعتی حضرات ہیں کہ اعتقاد تو رکھتے ہیں کہ دین کامل ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے نہیں کرتے، نکالتے رہتے، گھٹاتے رہتے، بڑھاتے رہتے. کتنی خطرناک بات ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ الزام ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے رسالت کے اندر، آپ نے پورا پیغام پہنچایا ہی نہیں. بدعت کی اس قباحت اور شناعت کو کوئی اگر جان لے اور سیریسلی لے لے تو کانپ جائے گا کہ یہ شرک سے کسی درجہ کم نہیں ہے. کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات. تو یہ ہوا الیوم اور اکملتو کا مطلب کہ کمال کہتے کس کو؟